جی، پاکستان مسلم لیگ نون آج پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اور مسلم لیگ کاپ کے ساتھ مشاورتی جو ہے آج ان کی میٹنگ ہوں گی، اور یہ میٹنگ اس لیے بھی اہم ہے کہ کل اسحاق ڈار نے جو اس مشاورتی کمیٹی کے ایک انتہائی اہم رکن ہیں، انہوں نے کہا کہ آج کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بہت اہم ہوں گی اور اس میں اہم فیصلے لیے جائیں گے، اور امید یہی کی جا رہی کہ جو دونوں طرف کے اطراف ہیں وہ کسی نہ کسی ایجنڈے پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی مین چیز اب آ رہی ہے، جو ہمارے ذرائع میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، ان کے اندر کی جو اختلافات ہے، اندرونی اختلافات ہے، اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ سوشل میڈیا سے، کچھ جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف ہے اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو وفاق کے اندر حکومت نہیں لینا چاہیے، اور اس کی وہ بنیادی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اگر ہم اتحادیوں کے ساتھ حکومت میں آتے ہیں تو ہم ایک انتہائی کمزور پوزیشن میں ہوں گے، آگے مشکل حالات آنے والے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارے معاہدے ہونے ہیں اور ان کی جو شرائط ہوں گی وہ انتہائی سخت ہوں گی، جس کی وجہ سے بجلی، گیس، پیٹرول جو ہے اس کو مہنگا کرنا پڑے گا اور مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، جس کی وجہ سے لوگوں میں جو پہلی جو مہنگائی کے حوالے سے غصہ ہے وہ تمام غصہ جو ہے مسلم لیگ نون کے اوپر گر سکتا ہے۔ دوسری جو وجہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں نہیں آنی چاہیے، اس کی وہ بنیادی وجہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے میجورٹی نہیں ہے۔ اگر ہم اتحادی حکومت کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں تو ہماری پوزیشن انتہائی کمزور ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں بلیک میل کرے گا، اور جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کی بھی ہمارے سے بہت سے توقعات ہوں گی، مطالبات ہوں گے جن کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور میاں نواز شریف نے بلکہ جو اندرونی ذرائع جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جب الیکشن میں گئے تو ہمارے پاس یہ چیزیں تھی کہ ہم نے موٹر وے بنائے، ہم نے یہاں پہ یونیورسٹیز بنائی، ہم نے یہاں پہ آپ کو اچھے روڈ بنا کے دیے، ہم نے آپ کو بس سروس فراہم کی دی، بین الاقوامی معیار کی ہم نے آپ کو جو ہے وہ موٹر وے بنائے، روڈز کو بہتر کیا ہے اور ترقیاتی کام کیے ہیں ملک میں۔ اور عمران خان کا اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس کے دور میں کوئی بھی ترقیاتی یا کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوا ہے، اور اس کے باوجود عمران خان کی ایک بہت بڑی تعداد ووٹ ڈالنے اس کے لیے آئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی کچھ مہینے کی، اس میں اتنے مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے، مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس دفعہ الیکشن میں یہ نتائج دیکھنے کو ملے۔ تو میاں نواز شریف کا یہی موقف ہے کہ ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں پنجاب کے اندر ہماری اکثریت ہے اور ہمیں اپنی حکومت پر پنجاب میں کے اندر ہی جو ہے توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، اور وفاق ہمیں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کو دے دینا چاہیے، اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ حکومت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم صرف پنجاب کے اندر ہی اپنا فوکس رکھیں گے، اور جب اگلے الیکشن میں ہم اس کے حوالے سے تیاری کریں گے، اگر ہمارے پاس میجارٹی ہوئی تو ہم حکومت ضرور بنائیں گے۔ جبکہ میاں شہباز شریف کا یہ موقف ہے کہ ان حالات میں ہمیں جو ہے وہ وفاق کی حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں ملک کے لیے مشکل فیصلے کرنے چاہیے، ہمیں اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بڑھانی چاہیے، اور ہمیں ایک اتحادی حکومت بنانی پڑی تو ہمیں وہ بنانی ضرور چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو دو بڑے ہیں ان کے درمیان اختلافات تو ہیں ہی ہیں، لیکن میاں شہباز اور میاں نواز شریف کہ جو بچے ہیں مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف، ان کے درمیان بھی اختلافات کی خبریں بہت زیادہ باز گشت کر رہی ہیں، اور بہت سے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ جو راولپنڈی کمشنر جو تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں بھی جو حمزہ شہباز کا کہیں نہ کہیں پہ کوئی عمل دخل تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کمشنر راولپنڈی تھے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے بحریہ ٹاؤن کے جو ملک ریاض کے ساتھ اور حمزہ شہباز کے ساتھ، اور ان دونوں افراد کا اس پریس کانفرنس سے کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ضرور ہے۔ حمزہ شہباز شریف کی وہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب میں حکومت جو ہے اس کا حق تھا، لیکن جو مریم نواز کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر
حمزہ شہباز شریف اس وقت ہم منظرنامے پہ نظر نہیں آ رہے، اور جو واقفان حال ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات سے خوش دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی اندرونی جو مسائل ہے اس وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی جو سیکنڈ اور تھرڈ پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب کے ساتھ جائیں یا بڑے میاں کے ساتھ جائیں یا چھوٹے میاں کے ساتھ جائیں۔ لیکن پارٹی لیڈران کا ایک بہت بڑا گروپ اس چیز پہ متفق ہے کہ ہمیں اس وقت جو میاں نواز شریف جس طرح کہہ رہے کہ وفاق میں نہیں جانا چاہیے، تو یہ بات ماننی چاہیے کہ ان کے حالات آگے مشکل ہوں گے۔ اور ابھی پچھلے دنوں جب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جب مشاورتی کمیٹیوں کا آپس میں جو تبادلہ خیال ہوا تھا، تو اس میں پاکستان پیپل پارٹی نے ایک بہت لمبی لسٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں چاروں گورنر بھی آپ دے دیں، ہمیں آپ سینٹ کے اہم عہدے بھی دیں اور پارلیمنٹ کے بھی اہم عہدے دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ہمیں جو حکومت سازی کے حوالے سے جو اہم عہدے ہیں اس میں ہمیں ہماری جو رائے ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، جس پر وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم جو کمیٹی کے رکن تھے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ جتنے آپ لوگوں کے مطالبات ہیں اس میں تو پھر بہتر ہے کہ آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ بات کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں تمام آپ کے مطالبات ماننا مشکل ہوگا۔ جس کے بعد پیپل پارٹی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی سی اس میں اپنی جو ہے نرمی دکھائی، اور اس کے بعد ان کا جو ٹیون تھا وہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں ایک بہت جو بڑی تعداد ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وفاق میں ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے۔ اگر ہم وفاق کے اندر حکومت لیتے ہیں تو ہمارے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور اس وقت میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کے اس حکومت نہ لینے کے حوالے سے وہ دو رائے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا، وفاق میں اکثریت نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اتحادی حکومت کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑے گی، اور جب آپ اتحادی حکومت کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ مضبوط فیصلے نہیں کر سکتے، آپ کو بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پھر اس اتنے کمزور پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بلیک میل کرتی ہے، اور آپ پھر حکومت کے حوالے سے وہ فیصلے نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس طرح کے حالات بن گئے ہیں اس میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس لازمی جانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہوں گی اس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک انتہائی سیلاب آئے گا، اس میں بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کے جو نرخ بڑھیں گے، اشیاء خوردنوت کی قیمتیں بڑھیں گی، اس سے عام آدمی کو نقصان ہوگا، اور وہ جو غصہ ہے عوام کا وہ اس حکومت کے اوپر گرے گا۔ تو ہمیں اب ان حالات میں سمجھداری کا یہ تقاضا ہے کہ جن کو مینڈیٹ ملا ہے ان کو حکومت کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں مینڈیٹ ملا ہوتا تو ہم پھر حکومت ضرور کرتے، اور پھر ہم یہ ہے کہ سخت فیصلے بھی کرتے، اور ہم پھر اس پوزیشن میں ہوتے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے اندر کے اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ روز ہمیں سوشل میڈیا میں بھی اور بہت سے ذرائع سے بھی ملتی ہے۔ اب آج جو ملاقاتیں ہونے جا رہی ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ چھوٹے میاں اور بڑے میاں کے درمیان اختلافات جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اور فیصلہ سازی کیا ہوتی ہے، آیا یہ حکومت میں جا رہے ہیں یا حکومت میں نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن واقفان حال یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف جو ہے اس وقت فیورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ میاں شہباز شریف آئے اور وہ حکومت کرے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے بعض لیڈران یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ وفاق میں جاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، تو ان کی بھی جو حالت ہے وہ مسلم لیگ کاف جتنی ہو جائے گی، اور سیاسی طور پر یہ ایک خودکشی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اب لیڈرشپ کو سیاست زیادہ اہم ہے ان کے لیے، یا کرسی زیادہ اہم ہے، یا ملک زیادہ اہم ہے۔ آنے والے دن میں اس حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔